أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا اہل القرآن، امید و دعا ہے کہ خیر و عافیت سے ہیں اور ایمان کے بہترین درجے پر ہیں انشاءاللہ۔ تو الحمدللہ آئی ہوپ آپ سب نے اپنے ریویژنز جو ہیں اس کو کمپلیٹ کر لیے ہیں۔ آج انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں کہ جو بھی بچا ہوا ہے اس کی ریویژن ہو جائے۔ آپ سب اس کو ایک بار سنیں اچھے سے انشاءاللہ۔ اگر کوئی ڈاؤٹس ہیں تو آپ وقت ملے تو ان میں پوچھ سکتے ہیں یا واٹس ایپ پر پوچھیں گی، اور آپ کے جو بھی ڈاؤٹس ہیں انشاءاللہ وہ ٹیسٹ میں کلیئر ہو جائیں گے۔ کوشش کریں کہ ٹیسٹ ہر ایک اٹیمپٹ کریں، اور اگر اس میں کوئی بھی آپ کو کویشچنز جو ہیں آپ نے اگر رانگ کیے ہیں تو مجھ سے آپ پوچھ سکتی ہیں کہ اس کا یہ رانگ کیوں ہوا ہے۔ فائن، کچھ سسٹرز پوچھ رہی ہیں کیا ہوتا ہے کہ جب آپ غلطی کرتے ہیں تو اس کے بارے میں زیادہ سیکھتے ہیں، تو یہ سوچ کر کے غلطیاں ہو رہی ہیں آپ ٹیسٹ لکھنا نہ چھوڑیں۔ آپ اگر ٹیسٹ لکھیں گی جب غلطیاں ہوتی ہیں تو وہ آپ کے دماغ میں زیادہ رہتا ہے، بجائے اس کے کہ آپ جو صحیح لکھتی ہیں نا وہ ٹیمپرری میموری بھی ہو سکتے ہیں نا۔ کچھ ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے سنا اور ہمیں یاد رہا اور کل کو ہم بھول بھی سکتے ہیں، لیکن جو تھنگ ہم رانگ کرتے ہیں اور جب ہم کریکشن اس کی جانتے ہیں کہ اس وجہ سے یہ رانگ ہوا ہے تو یہ میموری میں ہمارے زیادہ ہوتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ ٹیسٹ کو دیا کریں انشاءاللہ، اٹ از اونلی فار یو۔ اوکے، تو آج ہم انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ ساری تجوید کے جو بھی رولز بچ گئے وہ ہو جائیں انشاءاللہ۔ تو ول اسٹارٹ فرام رولز آف میم ساکن۔ میم ساکن کے رولز میں ہم نے کیا دیکھا تھا کہ میم ساکن کے بعد اگر میم آ جائے اور با آ جائے تو ہم غنہ کریں گے 2 حرکہ لمبا۔ اوکے، اس کو اگر ٹرمینالوجیز کے ساتھ پڑھیں تو ادغام شفوی، ادغام کہتے ہیں ملانے کو، شفوی کہتے ہیں ہونٹوں کو، دونوں ہونٹ مل رہے ہیں اور غنہ کے ساتھ پڑھے جا رہے ہیں جب میم کے بعد میم آتا ہے۔ اوکے، تو کس طرح پڑھیں گے؟ اگزامپل ہے انکم مجرمون، 2 حرکہ لمبا غنہ ہوگا انکم مجرمون۔ فائن، اگر میم کے بعد با آ جائے تو اخفاء شفوی ہوگا۔ اخفاء کہتے ہیں چھپانے کو، چھپانا کہتے ہیں میم کی آواز کو چھپا کر با کی آواز کو پروناؤنس کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ میم اور با کا مخرج ایک ہی ہے، تو میم کے بعد جب با آ جاتا ہے تو ایسا ہوتا ہے کہ میم جو ہے وہ زیادہ پروناؤنس ہونے لگتا ہے اور با جو ہے وہ چھپ جاتا ہے۔ ہم کیا کریں گے کہ با دکھانا ہے نا کہ ہم با پڑھ رہے ہیں، تو کیا کرتے ہیں کہ میم کو غنہ میں چھپا لیں گے، لیکن یہ اخفاء جو حقیقی ہم سیکھیں گے نون ساکن میں اس سے تھوڑا مختلف ہے۔ وہاں تو بالکل ہی ہم نون کو چھپا لیتے ہیں اور صرف غنہ کرتے ہیں، لیکن یہاں پر ہم اس کو نہیں چھپائیں گے، اس لیے کنفیوژن نہ ہونے کے لیے بس آپ یہ یاد رکھ لیں میم ساکن کے بعد میم آ جائے، میم ساکن کے بعد با آ جائے تو 2 حرکہ لمبا غنہ کر کے ان دونوں کو ملایا جائے گا میم۔ اوکے، اس کے بعد یہاں پر کس طرح میم کے بعد با آ جائے تو فَإِذَا هُم بِالسَّاهِرَةِ۔ اوکے، فَإِذَا هُم بِالسَّاهِرَةِ، اس طرح ہم میم اور با کو ملائیں گے۔ میم کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی بھی آ جائے لیٹر ہم ظاہر کر کے پڑھیں گے لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ۔ اوکے، لَكُمْ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ، بس میم کو میم کی طرح ہی پڑھیں گے، یہاں پر غنہ نہیں ہوگا۔ میم کے بعد میم اور با آ جائے تو غنہ ہوگا، لیکن میم ساکن کے بعد کوئی اور لیٹر آ جائے تو غنہ نہیں ہوگا۔ غنہ کتنے حرکہ ہوتا ہے؟ 2 حرکہ انشاءاللہ۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ نون ساکن اور تنوین کے رولز کو کس طرح فالو کرتے ہیں۔ نون ساکن اور تنوین کے قاعدے ایک ہی جگہ کیوں ملائے گئے ہیں؟ بیکاز ہم نے آلریڈی دیکھا کہ تنوین کے دوسرے حرکہ میں نون ساکن چھپا ہوا ہوتا ہے، جیسے فتحتین کی ایک فتحہ نون ساکن ہے، ضمتین کی ایک ضمہ نون ساکن ہے، اور کسرتین کی ایک کسرہ نون ساکن ہے۔ اپنے مائنڈ میں رکھ لیں۔ اور نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر کوئی بھی لیٹر آئے تو ہم ڈیسائیڈ کریں گے کہ اس نون ساکن کو، اور تنوین کے اندر جو نون ساکن ہے اس کو ہم غنہ کریں گے، چھپائیں گے، ملائیں گے یا نہیں۔ فائن، اوکے، اس کے
قاعدے 4 ہیں، وہ ہم ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں۔ پہلے ہم دیکھتے ہیں الاظہار۔ اظہار کا مطلب ہے ظاہر کرنا۔ نون کو ہم کب ظاہر کریں گے؟ نون کا مخرج ٹپ آف دا ٹنگ ہے، اور حلق کے جو حرف ہیں وہ نون کے مخرج سے بہت ہی دور ہیں، تو نون کو پروناؤنس کرنے میں کوئی دقت نہیں ہوگی۔ اس لیے ہم حروف حلقی کے ٹائم پر جب بھی نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی آئیں، حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا آ جائے، تو نون ساکن اور تنوین کے اندر جو نون ہے اس کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ اگزامپلز ہیں یہاں پہ من اہلی، اوکے، من نہیں پڑھیں گے، ظاہر کریں گے بس، اور غنہ بالکل نہیں ہوگا۔ من اہلی، نون میں ویسے بھی نیزل ساؤنڈ جاتی ہے لیکن غنہ نہیں کریں گے، فائن۔ من اہلی اظہار کر کے پڑھیں گے۔ عنہم، اگر ہم دیکھتے ہیں تنوین کے مثالیں، یومئذ علیہا، اذن علیہا، اذن بالکل بھی نہیں۔ عبدن اذا، سلام ہی، اس طرح ہم اس کو ظاہر کر کے پڑھتے ہیں۔ کب؟ نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی آ جائیں، حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا۔ اوکے، اب ہم دیکھتے ہیں کہ ادغام کب ہوگا۔ ادغام کا مطلب ہے ملانا۔ آپ میں سے ہر ایک کو کنفیوژن یہ ہو رہا تھا کہ ادغام کا مطلب غنہ ہوتا ہے، غنہ نہیں ہوتا۔ ادغام کا مطلب ہوتا ہے کہ ملانا۔ کب ملاتے ہیں؟ اگر نون ساکن اور تنوین کے بعد یرملون آ جائے، یرملون یعنی یا، را، میم، لام، واو، نون، اگر یہ 6 لیٹرز آ جائیں تو ہم نون ساکن کو تنوین کو جو نیکسٹ لیٹر ہے اس سے ملائیں گے، ان سے ملائیں گے، یرملون سے ہم ملائیں گے۔ لیکن اس میں بھی 2 قسم ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے ملانا غنہ کے ساتھ، ملانا غنہ کے بغیر۔ عربی میں کہیں گے تو ادغام مع الغنہ، ادغام بلا غنہ، لیکن یہ ٹرمینالوجی سے یاد رکھنے کی ضرورت نہیں، بس یہ یاد رکھ لیں کہ ادغام کو کہتے ہیں ملانا، اور ملایا جائے گا غنہ کے ساتھ اور غنہ کے بغیر۔ غنہ کے ساتھ کب ملایا جائے گا؟ اگر یہ نون ساکن اور تنوین کے بعد یہ 4 حرف آ جائیں، یا، میم، واو، نون، اوکے۔ میم اور نون ویسے بھی غنہ کے لیٹرز ہیں، آپ کو آسانی سے یاد رہیں گے، یا اور واو کو لگائیں، یا، میم، واو، نون اگر نون ساکن اور تنوین کے بعد آ جائیں تو ہم ملائیں گے اس طرح کہ نون ساکن پر غنہ کریں گے، فائن۔ کس طرح؟ یہاں پہ ہیں سارے ورڈز میں پڑھ کر دکھاؤں گی۔ فَلَن نَّزِيدَكُمْ، نون ساکن کے بعد نون تو obviously غنہ کریں گے، نون ساکن کے بعد یا آ رہا ہے، فَمَن يَعْمَلْ، مَن، اوکے، اس طرح پڑھیں گے۔ فَمَن يَعْمَلْ، نون ساکن کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ مرجنگ ہو رہی ہے اور اس میں غنہ کریٹ ہو رہا ہے، رائٹ۔ یہاں پہ مِن مَّسَدٍ، مِن وَرَائِهِمْ، میوں، اوکے، اگر فتحہ ہوتا ماؤں، اوکے، اس طرح من ورائہم، اس طرح پڑھیں گے انشاءاللہ، نون ساکن کو غنہ کریں گے۔ اگر تنوین کے ساتھ دیکھتے ہیں، بردا ولا، جزاء من، دیکھیں ناک میں آواز جاری ہے، غنہ ہو رہا ہے۔ قلوب یومئذ ناعمۃ، فائن، الحمدللہ۔ لیکن ادغام ود غنہ جب ہوتا ہے تو اس میں ایک ایکسیپشن ہے، آپ پہلے ان ورڈز کو آلریڈی دیکھ لیں کہ جب یہ ورڈز پہ آپ غور کریں گے تو پتہ چلے گا کہ نون ساکن یا تنوین جو بھی ہے، نون ساکن اور تنوین جب بھی ایک حرف پہ اینڈ ایک ورڈ پہ آتے ہیں تو وہ حرف کے جو حرف ہوتا ہے وہ اس ورڈ کا آخری حرف ہوتا ہے۔ دیکھیں نون ساکن فمن کا آخری حرف ہے، یہاں من کا آخری حرف ہے، یہاں پر بھی من کا، یہاں فلن کا، سیم تھنگ یہاں نیچے باردن، تنوین جو ہے وہ ایک ورڈ کے آخر میں آ رہا ہے، اور ادغام کے جو لیٹرز ہیں نا، یا، میم، واو، نون، وہ نیکسٹ ورڈ کے شروع میں آ رہے ہیں، رائٹ۔ یعنی ایک ورڈ اور ایک ورڈ الگ الگ ہیں، ایک ورڈ کے اینڈ میں نون ساکن یا تنوین ہو اور ایک لفظ کے شروع میں یا، میم، واو، نون آ جائے تو ہم اس کو ادغام ود غنہ کر رہے ہیں۔ لیکن قرآن میں ایسے 4 ورڈ ہیں جہاں پر نون ساکن کے بعد جو ہے یہ ورڈز جو ہیں، یہ لیٹرز جو ہیں، یا، میم، واو، نون، وہ ایک ہی لفظ میں آ رہے ہیں، وہ ایک ہی لفظ میں آ رہے ہیں۔ تب کیا کریں گے؟ ادغام نہیں کریں گے بلکہ اظہار کریں گے۔ اس اظہار کو اظہار مطلق کہا جائے گا، لیکن اس ٹرمینالوجی کو یاد نہ رکھیں، بس یاد رکھیں کہ اظہار کریں گے یعنی ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ ایگزامپل اگر آپ کو ڈیفیکلٹ لگ رہے ہیں تو صرف دنیا، دنیا یاد رکھ لیں، نون ساکن کے بعد یا آ رہا ہے تو ہم اس کو دنیا نہیں پڑھ رہے بلکہ دنیا کہہ رہے ہیں نا۔ تو ان 4 حرف کو جان لیں، صنوان، قنوان، بنیان،
الدنیا. اوکے یہ 4 ورڈز جو ہیں ایکسیپشنل ہیں. یو ہیو ٹو رائٹ دس ان یور بکس. اور یہ کویشچن پوچھوں گی میں، بہت ہی امپورٹنٹ ہے، تو اس کے بارے میں جان لیں. الحمدللہ. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ادغام وداؤٹ غنہ کب کریں گے. نون ساکن کے بعد را اور لام آ جائے تو ادغام اس طرح کرتے ہیں نون کا کہ نون کو ہم بالکل ہی نہیں پڑھتے اور عین کو را سے مرج کر دیں گے. ادغام کا میننگ ہی کیا ہے کہ مرج کرنا، ملا دینا. عین کو نون سے را سے ملا دیں گے اور نون کو ہم بالکل ہی ان دونوں لیٹرز کے بیچ میں مرج کر دیں گے اور نون نہیں پڑھا جائے گا. کیوں؟ اگر ہم نے پڑھا تو دیکھیں را کا اور لام کا مخرج ڈا کی طرف جاتا ہے، جیسے ان را، کیونکہ دونوں بھی زبان کی ٹپ سے ادا ہوتے ہیں اور اوپر کی طرف مسوڑوں کی طرف زبان لگتی ہے. ان را اس طرح کی آواز آئے گی. لئن لا، لیکن یہ لاجک کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، بیکاز جس طرح کا قاعدہ ہے ہم اس طرح بس اس کو پڑھنا ہے. شاید لاجک اس طرح ہو سکتا ہے، اٹ از ناٹ کہ ایسا ہی لاجک ہے، لیکن ہمیں بس کوشش کرنا چاہیے کہ ہم وہی فالو کریں جس طرح ہمیں پڑھنا ہے انشاءاللہ. تو کس طرح پڑھیں گے؟ ربہم، اس نون کو بالکل ہی نکال دیں گے. لَإِلَّمْ، اوکے سیم تھنگ وتھ تنوین اسی طرح ہوگا. ذکر للعالمین، ذکر لی نہیں پڑھیں گے بلکہ ذکر للعالمین. لرؤوف الرحیم، اوکے لرؤوف الرحیم. فائن. ان کو ہم را سے ملا اس طرح رہیں کہ نون ساکن جو فن میں ہے اس کو ہم نہیں پڑھ رہے. لرؤوف اوکے رحیم. الحمدللہ. تو اب ہم نے دیکھ لیا کہ ادغام ود غنہ وداؤٹ غنہ کس طرح پڑھتے ہیں، اور 4 جو امپورٹنٹ ورڈز ہیں صنوان، قنوان، الدنیا، وہ یاد رکھ لیں. بنیان. تو اب ہم دیکھتے ہیں اقلاب. اقلاب کا مطلب ہوتا ہے بدلنا، اظہار ظاہر کرنا، ادغام ملانا، اقلاب بدلنا. نون ساکن کے بعد اگر با آ جاتا ہے تو نون ساکن کو ہم میم میں بدل دیتے ہیں. اوکے لاجک کی بیہائنڈ نہ جائیں، بس یہ جان لیں کہ نون ساکن کے بعد جب با آتا ہے ہم پروناؤنس کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ویسے بھی با جو ہے وہ میم کی طرح ساؤنڈ کرنے لگتا ہے، کیونکہ جو میم اور با کا مخرج جو ہے وہ سیم ہے، رائٹ. تو کس طرح ہم اس کو پڑھیں گے؟ من بعدی نہیں پڑھیں گے بلکہ نون کو ہم میم میں بدل دیں گے اور ہم 2 حرکہ لمبا غنہ بھی کریں گے. یاد رکھ لیں غنہ ہر جگہ ہو رہا ہے یہاں اظہار کے علاوہ. ایون ادغام میں بھی ہوا تھا، لیکن ادغام وداؤٹ غنہ میں غنہ تو بالکل نہیں ہوتا. اقلاب میں بھی غنہ ہوگا 2 حرکہ لمبا. من بعدی، اس طرح کا میم آپ کو ضرور قرآن میں لکھا ہوا ملے گا، تو اس کو کنفیوز نہیں ہوں گے آپ انشاءاللہ. فَأَنبَتْنَا، اوکے لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ. اوکے الحمدللہ. اقلاب بہت ہی ایزی ہے. اخفا جو ہے، اخفا کا مطلب ہوتا ہے خفیہ، یعنی چھپا کر پڑھنا. نون ساکن کو اس طرح چھپایا جاتا ہے کہ اس کا جو مخرج ہے نا، نون ساکن کا مخرج کیا ہے؟ زبان کی نوک اوپر کے مسوڑوں کو لگائیں گے اور پڑھیں گے ن. اس طرح کی ساؤنڈ آتی ہے. یہ مخرج کے لیے اوپر ہماری زبان نہیں ہوٹے گی. جب بھی نون ساکن اور تنوین کے بعد یہ 15 لیٹرز آتے ہیں، تا، ثا، جیم، دال، ذال، ز، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف. ٹیسٹ میں پوچھا جائے گا اگر کوئی ورڈ ہے اور پوچھا جائے گا کہ ان میں سے کون سے ورڈ میں اخفا ہو رہا ہے، تو آپ ضرور لکھنے کی کوشش کریں. اس سے آپ کا ہی جو ہے مائنڈ میں یہ ساری چیزیں اچھی طریقے سے بیٹھ جائیں گی. یہ لیٹرز کو یاد کرنے کے بجائے اگر آپ نے حروف حلقی جان لیا تو آپ کو ایزی ہوگا. حروف حلقی آ جائے، نون ساکن تنوین کے بعد اظہار ہوتا ہے. یرملون آ جائے تو ادغام ہوتا ہے، اور با آ جائے تو اقلاب ہوتا ہے. باقی جو بھی عربک کے لیٹرز بچ گئے ہیں 15، وہ سارے اخفا میں آتے ہیں. اخفا کبھی لائٹ اور کبھی ہیوی بھی ہوتا ہے. ہم دیکھتے ہیں ایگزامپلز کے ساتھ انشاءاللہ. اخفا کس طرح کریں گے؟ اگر آپ کو انگلش یا اردو کا کوئی ورڈ چاہیے تو اردو کا بہترین ورڈ یہ ہے کہ پنکھا. پنکھا کو ہم پنکھا نہیں بولتے، پنکھا کہتے ہیں. ہماری زبان آپ پڑھتے وقت دیکھیں کہ ہماری زبان کہاں ہے جب ہم بولتے ہیں پنکھا، رائٹ. ہماری زبان جو ہے وہ کیف بولنے کے لیے تیار ہو رہی ہوتی ہے اور اس کی نوک جو ہے وہ نیچے ہی رہتی ہے. بیچ میں لٹکنا بھی نہیں چاہیے، نہ اوپر لگنا ہے نہ بیچ میں لٹکنا ہے، بلکہ نیچے رہے تو بہتر ہوگا. یا جو نیکسٹ لیٹر ہم پروناؤنس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کے آس پاس ہو تو بیٹر رہے گا، لیکن کوشش یہ کریں کہ وہ اپنے مخرج پہ نہ لگے. اوکے مخرج یعنی مسوڑوں پہ نہ لگے. پنکھا پڑھیں گے. اگر آپ کو
انگلش کا ورڈ چاہیے تو منکی جو کہتے ہیں، منکی، جنک، یہ سارے جو لیٹرز ہیں جنک، تو یہاں بھی دیکھیں این کو ہم پروناؤنس نہیں کر رہے بلکہ غنہ کر رہے ہیں. تو یہاں پر اخفا کب ہیوی ہوگا، کب لائٹ ہوگا؟ نون ساکن اور تنوین کے بعد کا جو لیٹرز، یہ 15 لیٹرز جو ہم نے دیکھے ہیں، اس میں سے کوئی موٹا حرف آ جائے تو اخفا بھی موٹا ہوگا، اگر باریک حرف آ جائے تو اخفا بھی باریک ہوگا. میں اب باریک حرف کا پڑھ کر دکھاؤں گی. فَمَن شَاءَ انذرناکم. دیکھیں میں نے ان نہیں پڑھا، انذرناکم، جسٹ لائک پنکھا میں جس طرح نون ساکن کے لیے نیچے ہوتی ہے زبان، اسی طرح. اوکے. وَكَأْسًا دِهَاقًا يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ. فائن. لیکن یہاں پر ينظر تھوڑا موٹا ہو رہا ہے نا. مَن طَغَى عذابا قریبا. با کو موٹا نہ پڑھیں، بوں نہیں بلکہ باں. با کو ہم لائٹ ہی پڑھیں گے، تنوین کے وقت تھوڑا ہیوینس آئے گا. عذابا قریبا کتب قیمۃ. فائن. اس طرح ہم انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے. دونوں کا میں یہاں پر ایک ڈیفرنس دکھا دوں گی. دیکھیں یہاں انذر ینظر. اوکے. انذر، یہاں پہ ینظر تھوڑا ہیوی ہوتا ہے، تھوڑا لائٹ. ان ین اس طرح نہیں ہوگا، یہ اظہار ہو جائے گا. اخفا یعنی نون ساکن کو چھپانا. الحمدللہ we have completed نون ساکن اینڈ تنوین رولز. ماشاءاللہ. تو اب ہم دیکھتے ہیں نیکسٹ جو ہے وہ ہے مد کے رولنگز. رائٹ. الحمدللہ مد کے رولنگز ہم نے ریسنٹلی کمپلیٹ کیے ہیں، تو آئی ہوپ آپ سب کو یہ اچھی طریقے سے یاد ہوں گے انشاءاللہ. تو کوئک سا ریویژن ہو جائے گا. کوشش کرتے ہیں کہ وقت بھی ہو جائے تاکہ کل ہم تلاوت سٹارٹ کریں انشاءاللہ. تو مد کے جو رولنگز ہیں وہ کس طرح ہم پڑھتے ہیں. مد کہتے ہیں زیادہ لمبا کرنے کو، کھینچنے کو. اوکے. الف واو اور یا مد پر جب ہمیں کھینچنا ہوتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں مد. فائن. مد طبعی اور مد لین تو ہم نے آلریڈی دیکھا ہے، اور مد جو صلہ کبریٰ یعنی سٹینڈنگ فتحہ، ضمہ، کسرہ جو ہوتے ہیں وہ بھی ہم نے دیکھے ہیں. 2 حرکہ لمبا کیا جاتا ہے مد طبعی کو، اور سٹینڈنگ فتحہ، انورٹر ضمہ اور سٹینڈنگ کسرہ یعنی کھڑی زبر، کھڑی زیر، الٹی پیش کو. اور الف واو اور یا مد جب وہ اصلی سٹیٹ میں ہوتے ہیں اس کو ہم کیا کرتے ہیں، 2 حرکہ لمبا کرتے ہیں. مأکولن، یہاں پر کو ہم نے 2 حرکہ لمبا کیا. ترمیہم، یہاں می کو ہم نے 2 حرکہ لمبا کیا. بحجارۃ، یہاں جا کو ہم نے 2 حرکہ لمبا کیا. بس اس کو یاد رکھ لیں کہ الف واو اور یا مد، الف سے پہلے کا لیٹر پہ فتحہ ہوگا، یا سے پہلے کا لیٹر، یا ساکن سے پہلے کے لیٹر پہ کسرہ ہوگا، اور واو ساکن سے پہلے کے لیٹر پہ ضمہ ہوگا. تو ہم اس کو 2 حرکہ لمبا کر کے پڑھیں گے انشاءاللہ. اور مد لین کو کس طرح پڑھیں گے؟ اگر مد لین کے حرف کون سے ہیں؟ واو اور یا ہے. بس واو اور یا ساکن سے پہلے کا لیٹر اگر فتحہ آ جائے تو ہم اس کو او اور آئی کی ساؤنڈ دیں گے. ہم مسٹیک کیا کرتے ہیں کہ خوفن کو خوفن پڑھتے ہیں، خو نہیں بلکہ خوفن. کہ البیتی والصیفی، وقف کے صورت میں ایسے ملا کر پڑھنا ہے تو اس کو ہم پڑھتے ہیں ایک ہی حرکہ لمبا. وقف کرنا ہو، مسٹیکز آپ کی اسی میں آئی ہیں، کویشچن جو پوچھا گیا تھا، اگر وقف کرنا ہو تو ہم اس کو 2 4 6 پڑھ سکتے ہیں، جیسے خوف، البیت، والصیف. اوکے. اس طرح انشاءاللہ. تو اب ہم دیکھتے ہیں نیکسٹ ہے مد عوض. یہ بھی ہم نے دیکھا تھا کہ فتحتین پر جب بھی کوئی لیٹر کو ہمیں سٹاپ کرنا ہوتا ہے، کوئی ورڈ ہم پڑھ رہے ہیں اور فتحتین پہ سٹاپ ہو رہا ہو تو ہم اس کو مد طبعی کی طرح پڑھیں گے. جیسے قدحن کو قدح، صبحن کو صبح پڑھیں گے. اگر ہمیں سٹاپ کرنا ہے، کنٹینیو کرنا ہے تو کنٹینیوس تنوین کے جو رولز ہیں اسی کو اپلائی کر کے پڑھیں گے. لیکن اگر ہمیں وقف کرنا ہو، سٹاپ کرنا ہو، تبھی ہم اس کو 2 حرکہ لمبا کرتے ہیں. تو اسے مد عوض کی کیٹیگری میں اس لیے ایڈ کیا گیا ہے کیونکہ 2 حرکہ لمبا. ایک سے جب زیادہ کچھ ہم اسٹریچ کرتے ہیں تو وہ مد کے رولنگ میں چلا جاتا ہے، تو مد عوض کہلاتا ہے یہ. اور اس میں ایک ہی ایکسیپشن ہے، وہ یہ کہ اگر اس کے جو تائے مربوطہ ہوتا ہے نا، اگر اس پہ فتحتین ہو تو ہم اس کو کبھی بھی تن نہیں پڑھیں گے یا تا نہیں پڑھیں گے، بلکہ اس کو ہاں میں کنورٹ کر کے ساکن لگا دیں گے. یہاں ایک ایگزامپل ہے اذا كنا عظاما نخرة.
ہم اس کو نخرتن یا نخرتا نہیں پڑھیں گے، ہم اس کو پڑھیں گے نخرہ، لیکن ملا کر پڑھنا ہو تو ہم اس کو تن ہی پڑھیں گے. فائن. اگر تن کے بعد کوئی نیکسٹ آ رہا ہے تو نخرتن اس کے بعد کا ورڈ پڑھیں گے، لیکن جب سٹاپ کرنا ہو اونلی اینڈ اونلی وقف کے حالت میں اس کو ہم دو حرکہ لمبا نہیں پڑھیں گے بلکہ ہا ساکن میں کنورٹ کر کے پڑھیں گے نخرہ. فائن. جو گول ہا ہوتا ہے اس میں کنورٹ ہوگا، جو اور ایک ہا ہے شارپ آواز سے جو پڑھا جاتا ہے اس میں نہیں، گول ہا میں کنورٹ ہوگا. اوکے. اس تا کو تا مربوطہ کہتے ہیں، لیکن اس کی ضرورت نہیں، بس اتنا جان لے کہ تا جو گول تا ہے اس پہ اگر وقف کرنا ہو اور فتحتین ہو تو ہا میں کنورٹ کر کے ساکن لگائیں گے انشاءاللہ. لیکن نیکسٹ ہے مد واجب متصل اور منفصل، دونوں کو کمپیریٹیولی ہم سیکھیں گے. متصل کیا ہوتا ہے؟ واجب ہوتا ہے. متصل یعنی اٹیچڈ، ملا ہوا. ملا ہوا کیا ہوتا ہے؟ اس میں حمزہ. جب بھی الف واو اور یا مد آئے، الف واو اور یا مد آئے، اس کے بعد کا لیٹر حمزہ آ جائے اور وہ حمزہ اسی ورڈ میں ہو، اسی ورڈ میں آ جائے تو ہم اس مد کو 4 حرکہ لمبا کریں گے. اوکے. یہ واجب ہے، ہم اس کو 4 حرکہ ہی لمبا کر کے پڑھیں گے. اگزامپل ہے یہاں پر وجیء، اولئک، شاء، السماء، 4 حرکہ لمبا کرتے ہیں. اوکے. یہ واجب متصل ہے. سیم یہی منفصل میں کیا ڈفرنس ہے کہ سیم ہے، مد کے حروف کے بعد حمزہ آتا ہے لیکن اس ورڈ میں نہیں بلکہ نیکسٹ ورڈ کے شروع میں آتا ہے. یہاں اگزامپل ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ، لیکن اس کے اندر ہم اس کو 4 بھی کر سکتے ہیں، یا جو مد کا نارمل ہوتا ہے نا 2، وہ بھی کر سکتے ہیں، یا تو 2 یا تو 4. اِنَّا 4 حرکہ لمبا کریں، یا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ الَّذِي، الَّذِي، یا الَّذِي. فائن. اٹ از اپ ٹو us. یہاں بھی سیم ہے یلبسو الا، یلبسو الا. فائن. الحمدللہ. ہم چاہے تو اس کو 4 یا 2 حرکہ لمبا کر کے پڑھ سکتے ہیں، لیکن واجب میں بالکل ہم اس کو 4 حرکہ لمبا ہی پڑھیں گے. مد عارض للسکون ہم نے کیا دیکھا تھا؟ یہ صرف اور صرف وقف کے حال میں ہوگا. جب بھی کوئی ورڈ اینڈ ہوتا ہو کسی حرکہ پہ سوائے فتحتین کے، اور سوائے فتحتین کے کوئی مد کے، مد کو کس طرح ہم اینڈ کرتے ہیں؟ مد طبعی کی طرح. ہم نے دیکھا تھا کہ مد منفصل کو ہم مد طبعی کی طرح اینڈ کرتے ہیں، اور جو مد طبعی ہے اس کو بھی ہم مد طبعی کی طرح ہی اینڈ کرتے ہیں 2 حرکہ لمبا. اگر کوئی ورڈ اینڈ ہو رہا ہو ایسے لیٹر پہ جس پر کوئی حرکہ ہے اور ہم ساکن لگا سکتے ہیں وقف کے قاعدوں کے تحت، وہ ہم انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ وقف کے قاعدے کون سے ہیں. انشاءاللہ آلریڈی ہم نے دیکھ لیا، ہم ریوائز بھی کر لیں گے. اگر ویسے کوئی لیٹرز آ گئے اور اس پہ ایسی حرکہ ہو جو ساکن میں بدل سکتی ہے تو اس کو ہم عارضی سکون لگائیں گے. عارضی یعنی ٹیمپرری، جسے ہم کہتے ہیں مد عارض للسکون. اور کمپلسری یہ ہے کہ اس لیٹر سے پہلے کا جو لیٹر ہوگا وہ کوئی مد کا لیٹر ہوگا، جیسے یا مد، واو مد، الف مد. صرف لیٹر ہونا کافی نہیں. مد کب ہوتا ہے؟ اس سے پہلے اگر یا مد تب ہوتا ہے اگر یا ساکن سے پہلے کے لیٹر پہ کسرہ ہو. اگر واو مد کب ہوتا ہے؟ واو ساکن سے پہلے کا لیٹر ضمہ ہو. only then. fine. تو اس مد کا لیٹر آ جائے تو ہم اس کو 2 4 6 حرکہ لمبا عارضی سکون لگا کر کریں گے. عارضی سکون یعنی ٹیمپرری سکون. اس کو پڑھتے ہیں فرسٹ ورڈ کو سجیلن، لیکن ہم اس کو سجیل اس طرح پڑھ سکتے ہیں. اخیہی اگر کنٹینیو کرنا ہے اخیہی کنٹینیو کریں گے، سٹاپ کرنا ہو اخیہ. العظیم. دیکھیں یہاں الرحمن کھڑی فتحہ آئی ہے لیکن ہم اس کو الرحمن. فائن. اس کو ہم 4 2 6 حرکہ لمبا بھی کر سکتے ہیں انشاءاللہ. اوکے فائن. تو ہم انشاءاللہ مد عارض للسکون کو دیکھ لیا ہے، تو دیکھتے ہیں نیکسٹ جو ہے مد لازم ہے. مد لازم یعنی ایسا مد جو کمپلسری ہے، جو 6 حرکہ لمبا کیا جائے گا، جس کا سبب ہے ساکنہ اور مشدد. جب بھی کوئی مد کا سائن آ جائے اور اس کے بعد ساکن یا مشدد ہو تو ہم اس کو کیا کریں گے؟ 6 حرکہ لمبا کر کے پڑھیں گے. تو ایک ہوتا ہے کلیمی اور ایک ہوتا ہے حرفی. کلیمی یعنی ورڈ کے اندر اگر ایسا کچھ آ جائے تو کلیمی، اگر حرف کے اندر آ جائے تو وہ ہوتا ہے حرفی. کلیمی تو ہم انشاءاللہ اب دیکھیں گے. حرفی تو آسان ہے، وہ ہیں حروف مقطعات جو
سورہ کے شروع میں آتے ہیں نا، الف لام میم، یہ جو 6 حرف کا لمبا کیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں۔ اس کی اور کیٹیگریز بھی ہیں جیسے مثقل اور مخفف۔ یہ مطلب اس کا یہ ہوتا ہے کہ جب اس کے اوپر ساکن ہو تو ایک کیٹیگری ہے، اگر اس کے اوپر شدہ ہو تو اور ایک کیٹیگری، لیکن ہم اس کو ملا کر دیکھتے ہیں کیونکہ بہت ہی آسان ہے، اس ٹرمینالوجیز کو یاد نہ رکھیں، بس یہ یاد رکھ لیں کہ جب بھی کوئی مد آیا اور اس کے بعد ساکن اور مشدد آ جائے تو ہم اس کو ضرور 6 حرف کا لمبا کر کے پڑھیں گے۔ پہلا یہاں پر دیکھیں امپورٹنٹ ہے، یہ جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، ہمیشہ اس کو پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ ہے سورہ الفاتحہ کی لاسٹ آیا میں۔ آج سے کوشش کریں کہ ضرور 6 حرف کا لمبا کر کے پڑھیں۔ وَلَا الضَّالِّينَ، میں نے لین کو کیوں لمبا کیا؟ کیونکہ نون ساکن لگائیں گے تو مد عارض للسکون کے تحت ہم اس کو 2 4 6 حرف کا لمبا کر سکتے ہیں۔ حَاجَّكَ، مشدد جو اس میں ہے اس کو پڑھنا نہ بھولیں، حَاجَّكَ نہیں بلکہ جیم پہ سٹریس ہوگا، اور ہر جگہ جہاں جہاں پر مشدد آیا ہے حَاجَّكَ ظَانِّينَ، دیکھیں غنہ بھی ہوگا اگر اس طرح کے نون یا میم آ جائے، فائن۔ اوکے، یہ سب ہوتا ہے جب ہم پڑھتے ہیں ورڈ کے ساتھ، جب مشدد آ جائے مد کے ساتھ، لیکن اب پڑھتے ہیں مد کے ساتھ اگر ساکن آ جائے تو پورے قرآن میں ایک ہی ورڈ ہے الآن، فائن۔ اس کو بھی ہم 6 حرف کا لمبا کرتے ہیں، اور یہ پورے قرآن میں ایک ہی ورڈ ہے جو 2 مرتبہ آتا ہے، تو اس کو یاد رکھ لیں تو کافی ہے الحمدللہ۔ حروف مقطعات کو دیکھتے ہیں، یہ ہوتے ہیں حرفی، جہاں پر ہم اس کو 6 حرف کا لمبا کر کے پڑھتے ہیں، ساروں کو نہیں، جس کے اوپر مد ہوتا ہے اس پر، اوکے۔ الف پہ کچھ نہیں، صرف الف پڑھیں گے، اور را پہ کھڑی فتحہ ہے تو را کو کھڑی فتحہ کے ساتھ ہی پڑھا جائے گا۔ کس طرح پڑھیں گے؟ الف لام میم، مشدد ہے غنہ کریں، اوکے۔ الف لام میم صاد، الف لام را، را صرف 2 حرف کا لمبا، الف لام میم را۔ یہاں پر کاف ہا یا عین صاد، اس طرح انشاءاللہ۔ اس کو کس طرح پڑھیں گے؟ طہ، طاسین میم، میم پہ غنہ کریں، طاسین میم، اس کو طاسین یاسین صاد حامیم، حامیم عین سین قاف، اوکے، قاف نون۔ اس طرح ہم اس کو 6 حرف کا لمبا کر کے پڑھتے ہیں، اور سارے حروف مقطعات جو قرآن میں وہ یہاں آ گئے ہیں۔ آئی ہوپ آپ کو یہ سمجھ آ گئی ہے انشاءاللہ۔ تو کوئک سا ایک بار ریویژن کر لیتے ہیں، ان مد کا ریویو کر لیں گے کہ 2 حرف کا کب ہوگا، الف واو یا مد جب مد طبعی کے حال میں ہوں تو اس کو 2 حرف کا لمبا کیا جائے گا۔ مد عوض یعنی فتحتین کو جب وقف کرنا ہو تو ہم اس کو 2 حرف کا لمبا کر کے پڑھیں گے، سوائے تائے مربوطہ کے جو ہا ساکن میں کنورٹ ہوگا۔ اسٹینڈنگ فتح کسرہ انورٹڈ ضمہ جو ہے اس کو بھی ہم 2 حرف کا لمبا کرتے ہیں، آمن بہ لہو، اس طرح انشاءاللہ۔ اور نیکسٹ ہے متصل و منفصل۔ متصل کا سائن یہ ہے، کیا ہوتا ہے اس میں کہ مد کے بعد جو حمزہ ہے وہ اسی ورڈ میں آ جاتا ہے تو 4 حرف کا ہم واجب کھینچیں گے اس کو۔ اور منفصل کیا ہوتا ہے، اس طرح کا سائن آتا ہے، اور اگر ہم مد آ جائے اور اس کے بعد حمزہ جو ہے، حمزہ نیکسٹ ورڈ کے شروع میں آ جائے تو اس کو 2 یا 4 کھینچ سکتے ہیں، کیونکہ یہ جائز ہے اور متصل جو ہے واجب ہے الحمدللہ۔ تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں مد عارض للسکون اور مد لین، یہ دونوں جو ہیں 2 4 یا 6 حرف کا لمبا کر سکتے ہیں، لیکن وقف کی صورت میں ہی کیے جائیں گے انشاءاللہ۔ اور نیکسٹ ہے مد لازم جو کلمی اور حرفی ہے۔ کلمی میں ہم نے دیکھا کہ کلمی جب ورڈ میں آتا ہے تو مشدد اور ساکن ہونا ضروری ہے، اور ساکن کا سارا
پورے قرآن میں صرف ایک ہی ورڈ ہے، اور لازم حرفی جو ہے ہم نے دیکھا کہ حروف مقطعات ہیں الحمدللہ۔ انشاءاللہ ہم وقف کے رولز بھی کمپلیٹ کر لیں گے انشاءاللہ۔ لاسٹ سیشن میں نہیں ہوا تو ان کو ریکارڈنگ دی جائے گی تو سن لیں گے تو آسان ہوگا۔ وقف اگر تلاوت کے دوران سانس رکنے کی وجہ سے، ٹوٹنے کی وجہ سے، یا سائن آ جائیں کوئی سٹاپنگ کے، تب اگر ہم سٹاپ درمیان میں کرنا ہے تو اس کو ہم وقف کہتے ہیں، یا آخر میں بھی کرنا ہو تو وقف کہتے ہیں، جہاں پر ہماری جو سانس ہے وہ ٹوٹ کر ہم لمبی سی ایک سانس لیں گے اور اس کے بعد نیکسٹ تلاوت کو شروع کریں گے۔ اگر سٹاپنگ سائن ہو، سٹاپنگ سائن نہ ہو تو ہم 2 ورڈ پیچھے جا کر اس آیت کو کنٹینیو کریں گے۔ لیکن سٹاپ کرتے وقت ہم اس کو ایسے ہی نہیں سٹاپ کر سکتے، وقف کے کچھ قاعدے ہوتے ہیں، ان کو ہم اس پر ڈال کر ہی اس کو انشاءاللہ سٹاپ کریں گے۔ لیکن حمزۃ الوصل کا خیال تب رکھا جائے گا، اس آیت کے ایگزامپل سے سمجھاؤں گی۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ، اگر ہم نے مِنْكُمْ پر سٹاپ کیا تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ایک جو 2 ورڈ ہیں پیچھے جا کر پڑھیں گے، تو حمزہ جو ہے یہاں الف جو ہے وہ خالی ہے، یعنی حمزۃ الوصل ہے، تو ہم جب یہاں سے سٹارٹ کریں گے تو پڑھیں گے الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، کیونکہ ہم نے کیا دیکھا تھا کہ الف کے بعد حمزۃ الوصل کے بعد لام آ جائے تو فتحہ لگایا جائے گا۔ اگر یہاں سے سٹارٹ کرنا ہے تو یہاں بھی خالی الف ہے تو ہم اس پہ کسرہ لگائیں گے، کیونکہ اس 3rd لیٹر کو دیکھیں گے اس پہ فتحہ ہے تو کسرہ لگایا جائے گا۔ فتحہ یا کسرہ آ جائے تو اس الف پہ کسرہ ہی ہوگی۔ اعتدوا منکم فی السبت، اوکے، اس طرح ہم انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ وقف کے رولز کیا ہیں۔ جب بھی فتحہ، ضمہ، کسرہ، ضمتین، کسرتین، سٹینڈنگ کسرہ یعنی کھڑی کسرہ، انورٹر ضمہ یعنی الٹا پیش آ جائے تو ہم اس کو ہمیشہ کنورٹ کر دیں گے ساکن پر، اوکے، ساکن پر کنورٹ ہو جائے گا۔ شکر، شکر، والعصر، والعصر، والفتح، والفتح، اوکے، ربہ، ربہ، لہو، لہ، بنحر، بنحر، اوکے، بشر، بشر، ہم اس پہ ساکنہ لگا دیا اگر سٹاپ کرنا ہو۔ تو نیکسٹ فتحتین اور سٹینڈنگ فتحہ ہم نے دیکھا تھا۔ سٹینڈنگ فتحتین کو ہم نے مد ود میں آلریڈی دیکھا تھا کہ ہم 2 حرکہ لمبا کر کے ایک فتحہ نکال کے پڑھیں گے، لیکن تائے مربوطہ کو ہا ساکن میں کنورٹ کریں گے۔ لیکن سٹینڈنگ فتحہ ہم نے الٹی پیش اور کھڑی زیر کو تو دیکھ لیا کہ ساکن لگا رہے ہیں، لیکن اگر کھڑی زبر آ جائے تو ہم اس کو بھی کھڑی زبر کی طرح ہی پڑھیں گے، چینج نہیں کریں گے۔ فائن، یہاں پہ ہے توابن، توابا، ہدن، ہدا، ماءً، ماء، اس طرح پڑھ رہے ہیں، لیکن یہاں طٰہٰ کو طٰہٰ ہی پڑھ رہے ہیں، والضحیٰ کو والضحیٰ ہی پڑھ رہے ہیں۔ فائن، تو نیکسٹ دیکھتے ہیں کہ سیم جو ہم نے دیکھا فرسٹ سلائیڈ میں کہ جہاں جہاں ساکن لگایا جا رہا ہے لیٹرز پر، اس جگہ اگر شدہ کے ساتھ ساکن ہم لگا رہے ہوں تو شدہ میں 3 چیزوں کا خیال رکھیں گے۔ اگر شدہ ساکن کے ساتھ آ رہا ہے تو شدہ اپلائی کریں گے، جیسے المستقر میں المستقر شدہ اپلائی کر رہے ہیں۔ السامری میں السامری، صرف ری نہیں بلکہ ری، یہاں پہ ہم شدہ کر رہے ہیں۔ سیکنڈ تھنگ ہے میم اور نون مشدد اگر آ جائے اور ہم اس پہ ساکن لگا رہے ہیں تو میم اور نون پر جب ساکن لگائیں گے تو بھی مشدد کو ضرور اپلائی کریں گے۔ الغمی، الغم، اوکے، 2 حرکہ لمبا ہم اس کو غنہ کریں گے۔ جانن، 6 حرکہ لمبا ہو رہا ہے کیونکہ یہ لازم ہے تو ہم اس کو جان، نون پہ ہم کریں گے ساکن، اوکے، ود غنہ۔ تو قلقلہ کے جب لیٹرز آتے ہیں اور اس کو ہم ساکن پر، قلقلہ کے لیٹرز تبھی ہم قلقلہ کرتے ہیں جب اس پہ ساکن ہو، لیکن مشدد بھی آ جائے تو قلقلہ جو ہے وہ سٹرونگ ہوگا، ہم نے آلریڈی دیکھا تھا قلقلہ جب ہم نے پڑھا تب۔ بالحق، بالحق، فی الحج، فی الحج، تب، تب، یعنی قلقلہ جو ہے وہ بہت ہی سٹرونگ ہوگا انشاءاللہ۔ نیکسٹ کیا ہے تائے مربوطہ، ہم نے دیکھا کہ تائے مربوطہ چاہے کچھ بھی ہو، اس پہ کوئی بھی حرکہ ہم اس کو ہا میں کنورٹ کریں گے، گول ہا میں کنورٹ کر کے ساکن لگائیں گے، کیونکہ تائے مربوطہ جو ہے وہ عربی میں مؤنث ہونے کی علامت ہوتی ہے۔ مسلمتن، مسلمہ، ہاویتن، ہاویہ، اوکے۔ مد عارض للسکون اور مد لین ابھی ہم نے دیکھا، اس کو بھی ہم نے یہاں کیوں ایڈ کیا، کیونکہ وہ وقف کے رولز میں ہی آتا ہے۔ نیکسٹ ہے مد طبعی، مد منفصل جو ہے، ان دونوں کو
دو حرکہ لمبا کر کے سٹاپ کریں گے، جیسے بینہما کو بینہما کر کے ہی سٹاپ کریں گے اگر اینڈ کرنا ہو، اور یہ مد متصل ہے۔ ولو علی انفسکم ہے، 4 حرکت لمبا کر سکتے ہیں، لیکن اگر ہمیں ولو علی پر سٹاپ کر دیا تو 2 حرکہ لمبا کر کے سٹاپ کریں گے، 4 حرکہ نہیں انشاءاللہ۔ تو وقف کا ہم نے یہاں پہ قاعدے کمپلیٹ کر لیے ہیں، ٹائم تو صرف اور صرف 4 منٹس ہے، سٹل دیکھتے ہیں کہ ہوگا یا نہیں۔ جب بھی یہ علامتیں ہیں، وقف کی علامتیں یعنی سائنس کے ہم سٹاپ کریں یا نہ کریں، فائن۔ میم آ جائے تو ضروری ہم سٹاپ کریں گے، اگر نہ کریں گے تو میننگ بدل جائے گی آیت کی، تو یہ لازم ہے۔ آیت کے اینڈ میں سٹاپ کرنا سنت ہے، سٹاپ کریں گے تو سنت کو فالو کریں گے۔ اگر سکتہ آ جائے یا سین لکھا ہوا آ جائے تو رکنا، لیکن سانس کو توڑے بغیر رکنا ہے، 2 حرکت، پھر نیکسٹ کنٹینیو کرنا ہے۔ اگزامپل ہے وقیل من راق، اوکے، سٹاپ کریں، سانس نہ توڑیں۔ نیکسٹ ہے وقفہ، یہاں بھی سیم ہے، سٹاپ تو کریں لیکن سانس نہ توڑیں۔ یہاں پر ہے، میں سیکنڈ لائن پڑھوں گی، وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا، سانس نہیں ٹوٹ رہی، رائٹ۔ اب نیکسٹ ہے، اس طرح کے 3 ڈاٹس آتے ہیں اور وہ قرآن ایک آیت میں 2 جگہ آئیں گے، یعنی 2 بار آئیں گے۔ ایک پر سٹاپ کریں گے تو سیکنڈ پہ نہیں، سیکنڈ پہ کیا تو فرسٹ پہ نہیں۔ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، یہاں پہ ہم نے سٹارٹنگ میں سٹاپ نہیں کیا تو سیکنڈ میں کیا۔ اگر سٹارٹنگ میں سٹاپ کر دیا ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ تو فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ پڑھیں گے۔ تو میں رکنا بہتر ہے، اگر تو کا سائن آ جائے تو آپ رکیں گی تو بہتر ہوگا۔ قف آ جائے تو رکنا ہے، رک سکتے ہیں تو بہتر ہوگا۔ جیم اور صاد لام اس طرح کا آ جائے تو اختیار ہے، چاہیں تو رکیں یا نہ رکیں۔ اینڈ لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں، لیکن پھر بھی آیت کے اینڈ میں آ جائے، آیت کو سٹاپ کرنا ویسے بھی سنت ہے، لیکن آیت کے اینڈ میں لا آ جائے تو ہم ضرور اس کو یا تو سٹاپ کر سکتے ہیں یا تو ملا کر پڑھ سکتے ہیں، یہاں ہمارے اوپر اختیار ہے، فائن۔ لیکن یہ سارے لیٹرز آ جائیں، زا صاد قاف جیم صاد لام یا جو آ رہا ہے یہ آ جائیں تو تلاوت کو جاری رکھنا بہتر ہے۔ لیکن اگر آپ آیت بہت لمبی ہے اور آپ کی سانس ٹوٹ رہی ہے، بجائے کہیں اور سٹاپ کرنا جہاں پہ کوئی سائنس نہیں ہے، اس جگہ سٹاپ کرنا ہی بہتر ہوگا۔ لیکن اس کا جو رول وہ یہ ہے کہ تلاوت کو جاری رکھنا بہتر ہے انشاءاللہ۔ لاسٹ ہے لا، یہ لا آ جائے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، لا آ جائے تو رکنا بالکل بھی نہیں۔ اگر آپ نے روک لیا تو آیت کے اندر جو میننگ ہے وہ بدل جائے گی، آیت کی میننگ بدل جائے تو رانگ ہو جائے گا۔ اگر پھر بھی بائی چانس آیت کے لمبے ہونے کی وجہ سے لا پر لا کا سائن آیا اور آپ نے روک لیا تو 2 یا 3 ورڈ پیچھے جا کر آپ اس آیت کو کنٹینیو کریں گی۔ 2 چیز بہت امپورٹنٹ ہے، ایک ہے لا جہاں پر لازماً نہیں رکنا، رک گئے تو 2 ورڈ پیچھے جانا ہے، اور ایک ہے میم جس پر ضرور رکیں گے، اور اگر نہ رکے تو میم جو آیت ہے اس کی جو میننگ ہے وہ چینج ہو جائے گی، تو ہم ضرور روک کر ہی اس کو نیکسٹ کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ۔ اور اس میم کو آپ اقلاب والے میم سے کنفیوز نہ کر لیں۔ ہم نے اقلاب میں ابھی دیکھا کہ نون ساکن کے بعد با جائے تو ایک میم لکھا ہوا، سوری اقلاب نہیں، جی اقلاب کا ہی ہے، تو وہاں میم لکھا ہوا آئے گا، تو اس میم کو آپ اس میم سے کنفیوز نہ کر لیں انشاءاللہ۔ تو آئی ہوپ ایوری تھنگ از کلیئر، آج ہم نے کمپلیٹ بھی کر لیا ہے، رائٹ، وقف ہو گئے ہیں۔ تو انشاءاللہ کل ہم کچھ اسپیشل رولز کے ساتھ ساتھ یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن کو کس طرح پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ اعوذ باللہ جو ہے تعوذ تسمیہ کب پڑھا جائے گا، کب نہیں پڑھنا ہے، وہ سارے رولز دیکھیں گے، اور ہم انشاءاللہ ڈے 29 سے تلاوت سٹارٹ کریں گے قرآن کی، جس میں ہم یہ سارے رولز کو اپلائی کریں گے۔ وہاں آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ نے کتنی تجوید سیکھی ہے۔ ٹیسٹ جو ہے اٹ از جسٹ فار یور ریویژن اینڈ یور نالج، لیکن وہاں پر جو آپ کی ریئل تجوید ہے وہ نظر آئے گی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آسان کرے اور انشاءاللہ ہمیں بہترین تلاوت کرنے والا بنائے، اور اس کو بہترین سیکھ کر سکھانے والا بھی بنائے، اور ہم جو بھی یہاں پر سیکھ رہے ہیں اور سکھا رہے ہیں اللہ اس کو قبول کرے، اوکے، آمین ثم آمین۔ تو ہم اس میٹنگ کو اینڈ کرتے ہیں۔ اگر آپ کے کوئی کویشچنز ہیں تو واٹس ایپ پر پوچھیں، ڈونٹ ہیزیٹیٹ، جو بھی کویشچنز ہیں سمپل ہوں تو بھی پوچھیں تاکہ آسانی ہو آپ کو ہی، رائٹ۔ اگر آپ نہ پوچھیں گی تو آپ کو ڈیفیکلٹ ہوگا، تو ٹیسٹ کے ریگارڈنگ کویشچنز ہیں تو بھی واٹس ایپ پر پوچھیں۔ تو ہم اس میٹنگ کو اینڈ کرتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔